اور اپنے آپ کو باطل کے سامنے صحابہ کرام کا باطل کے مد مقابل اس سے ٹکرا کر اپنے جسموں کو پاش پاش کرنا، فخر محسوس کرنا، اور خود پیارے آقا علیہ السلام کا دندان مبارک کا شہید ہونا اور آپ کی گال مبارک پچک گئے تھے تیروں کی وجہ سے، اتنے زخم کھائے آپ نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے۔ جب احد کی گھاٹی کے اوپر آپ چڑھے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ وہ بھی تشریف ساتھ فرما تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاس کی شدت کی کیفیت دیکھ کر وہ بھی پانی لے کر آئے، لیکن آپ کے ڈھال کے اندر کچھ ایسی سمیل آ رہی تھی، آپ نے اس کو نوش نہ فرمایا۔ آپ کے رخ انور کے اوپر خون لگا ہوا تھا۔ محمد بن سلمہ نے محسوس کیا کہ آقا علیہ السلام کو سخت پیاس لگی ہوئی ہے، ان مسلم خواتین کے پاس گیا جو مشکیزیں بھر کر زخمیوں کو اور مجاہدین کو پانی پلا رہی تھی، لیکن ان کے پاس بھی پانی ختم تھا۔ آگے بڑھتے ہیں اور ایک کنات کے نالے پر گئے، وہاں پہ پانی ایک صاف ستھرا بہہ رہا تھا، اس سے آپ نے پانی لیا، آقا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور آقا علیہ السلام نے پانی نوش فرما کر اپنے اس غلام کے حق میں دعا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ عالم یہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی سر مبارک کے اوپر جو زخموں سے چور ہو چکا تھا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ پانی ڈالتے جا رہے تھے، اور اس عالم کے اندر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جو پہلے دوسرے زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی تھیں، جب اپنے بابا کی کیفیت دیکھی تو آپ خود تشریف لاتی ہیں۔ زخم کو جو گال کے اوپر تھا ان کو صاف کیا، لیکن خون بہنے میں شدت پیدا ہو گئی تھی، بند نہیں ہو رہا تھا۔ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ایک چٹائی لی، اس کو جلایا اور اس کی راکھ کو اس زخموں کے اندر فل کر دیا، تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک جو ہے وہ بند ہوتا ہے۔ اور اس عالم کے اندر جتنے بھی صحابہ کرام تھے اور جنہوں نے پیارے آقا علیہ السلام کی محبت کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، جن میں سیدہ طلحہ بن عبداللہ جو تھے، وہ آقا علیہ السلام کے مد مقابل یعنی سامنے کھڑے ہو جاتے، تیروں کی بچھاڑ، نیزے جو بھی آپ کو آگ لگتے تو وہ سیدنا طلحہ بن عبداللہ ان کو لگتے، اور اس طرح وہ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اوجب طلحہ، طلحہ نے جو خدمت سر انجام دی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو جنت کا مستحق قرار دے دیا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں آقا علیہ السلام دعا فرماتے ہیں کہ جب آپ کے ارد گرد چند جانثاران آپ کی معیت میں تھے اور آپ گھاٹی کے اوپر تھوڑی تشریف فرما تھے، مشرکین مکہ کا، کفار قریش کا ایک دستہ جو ہے وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ گروہ ہے، مبادا انہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو،
پہلے بھی پیغام دے دیا گیا تھا، لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے۔ اب کیونکہ جب شہادت کی خبر پہنچی تو اکثر صحابہ کرام وہ اپنی پہاڑیوں پہ چڑھ گئے، کچھ انصار صحابہ کرام جو تھے وہ اپنی مدینہ منورہ میں چلے گئے کہ جن کی خاطر ہم قربانیاں پیش کر رہے ہیں اب وہ نہ رہے تو پھر ہم نے کس لیے قربانی پیش کرنی ہے۔ بلکہ ایک صحابی تو یہاں تک کہتے جا رہے تھے، سعد بن معاذ کی جو بات ہم نے پڑھی اور اس طرح حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بھی ذکر کیا، عباس بن عبادہ اور اوس بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب دیکھا کہ آقا علیہ السلام بھی شہید ہو گئے ہیں تو شہادت کے بعد کا منظر آپ دیکھیں۔ حضرت عباس بن عبادہ کہتے ہیں، یا معاشر المسلمین اللہ و نبیکم ھذا الذی اصابکم بمعصیۃ نبیکم فوعدکم النصر ما صبرتم۔ اے اہل ایمان، اللہ اور اپنے نبی کی اطاعت کرو۔ ھذا الذی اصابکم بمعصیۃ، یہ مصیبت جو پہنچی ہے یہ تم نے اپنے نبی کی نافرمانی کی اس وجہ سے پہنچی ہے کہ تمہیں درے کے اوپر متعین کیا گیا تھا لیکن تم نے مال غنیمت کو اس طرف متوجہ ہوئے، دنیا کی طرف متوجہ ہوئے تو یہ مصیبت اس وجہ سے پہنچی ہے۔ فوعدکم النصر ما صبرتم، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا تھا کہ جب تک تم صبر کرتے رہو گے میری مدد تم تو پہنچتی رہے گی، تم نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اور اس طرح حضرت عباس کہنے لگے، ما عذرنا عند ربنا، قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کریں گے؟ ان اصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومنا عین تطرف، کہ جب ہماری آنکھ جھپک رہی ہوگی اور آقا علیہ السلام کو تکلیف پہنچ جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جنت کی کیا عذر پیش کریں گے کہ میرا نبی تم میں موجود تھا اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تھا اور تم نے میرے نبی کی حفاظت نہیں کی اور ان کی اطاعت نہیں کی ہے۔ بس یہ کہے اور وہ مشرکین مکہ جو جتھا کھڑا ہوا تھا انہی کے اندر گھس گئے، جا کر ان کے اندر گھس جاتے ہیں، ایک مجمع ہے اور اکیلے تنہا، ظاہر ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ دشمن آ رہا ہے، نیزوں سے تیروں سے بچھاڑ کر دیتے، ایک ہی کر کے جا رہے تھے، گھس رہے تھے، اور وہ 2000 کا 3000 کا مجمع تھا، وہ اکٹھے تھے اور یہ بکھر چکے تھے۔ اب جب وہ گھستے تو اسی انداز کے ساتھ وہ نیزے مار مار کر آپ کے جسم کو چور کر دیتے، اور یہ کیفیت کے عالم کے اندر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور کیا کہتے، ان کان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی کر دیے گئے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آتی ہے۔ قَدْ بَلَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَاتِلْ عِنْدَ دِينِكَ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین پہنچا دیا ہے تو آپ اس کے لیے کیوں نہیں جہاد کرتے ہیں؟ مالک بن دخشم، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ چار ہوتی ہیں، اس سے بے شمار واقعات آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جانثاری، اور آپ اوپر جب تشریف فرماتے تو کاف دستہ جو اوپر جانا چاہتا ہے تو آقا علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، اللہم لا قوت لنا، اے اللہ
ہمارے پاس کوئی قوت نہیں ہے الا بکا، ہمارے پاس اگر کوئی قوت ہے تو تیری ہی قوت ہے. ولیس احد یعبدک بہذا المقدۃ غیر ہؤلاء وما ولیس احد یعبدک بہذا البلد غیر ہؤلاء النفر. اے اللہ اس بستی کے اندر اور کوئی نہیں رہتا ہے، مدینہ منورہ کے اندر صرف تیری عبادت کرنے والے رہتے ہیں یہاں پر. ولا تہلکہم، اے اللہ ان کو ہلاک نہ کر. اللہم انہ لا ينبغی لہم ان یعلونا، اے اللہ یہ مشرکین کا جو دستہ ہماری طرف آ رہا ہے اس کو توفیق نہ عطا کر کے وہ ہماری طرف آ جائے. آقا علیہ السلام یہ دعا فرمائی ان کے حق میں، اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر ہی ظہر کی نماز کو ادا فرمایا، اور آپ کو کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہوئی تھی، جماعت کرائی تھی آپ نے. کمینگی اور مشرکین مکہ کی جتنے بھی صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے، ایک صحابی نہیں سارے صحابہ کرام کے ہاتھوں کو کاٹا، ان کے کانوں کو کاٹ کر گلے کے ہار بنائے اور کنگن بنا کر اس کے پرو کر، کیونکہ ظاہر ہے کہ مسلمان تو بکھر گئے چکے تھے اور گھاٹیوں میں چڑھ گئے تھے. آقا علیہ السلام بھی علیحدہ تشریف فرما تھے. ان کو چوڑیوں کی اور کنگن کی شکل میں بنا کر ہند بن ابی عتبہ نے، ابو سفیان کی بیوی نے، اور نہ صرف ان کے جگر کو اور ان کے کلیجوں کو چباتے رہے، کھانے کی کوشش کرتے رہے اور اپنے کلیجوں کو ٹھنڈا کرتے رہے کہ ہمارے آباء و اجداد کو جنہوں نے قتل کیا ہم نے بدلہ لے لیا. خاص وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے در پہ ہو جاتا ہے. انتقام کی ایسی آگ تھی، یعنی کیسی کیفیت تھی جنگ کے اندر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ جو ہے لشکر کفار قریش واپس آنے لگے تو ابو سفیان اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہے، اور جہاں چند لوگ مسلمان جو اکٹھے ہوتے ہیں پہاڑی کے اوپر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ افی القوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابی، کیا آپ میں محمد ہے؟ 3-4 مرتبہ سے دہرایا. افیکم ابن ابی قحافہ، ابن ابی قحافہ سے نا ابو بکر صدیق کے بعد کا نام لے کر کہ قحافہ کا بیٹا تم میں ہے ابو بکر صدیق. افی القوم ابن خطاب، کہ ابن خطاب یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی تم میں ہے. تو ان تینوں کے سوالوں کے جواب کے ظاہر ہے کہ وہاں پہ وہ موجود نہیں تھے، وہ ادھر ادھر تھے. خاموشی چھا جاتی ہے اور ابو سفیان اپنے گھوڑے کو خوشی سے دوڑاتا ہوا جا کر کہتا ہے کہ مبارک ہو، تینوں جواب نہیں آیا ہے اور ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے گوارا نہ ہوا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اجیبہ، کیا میں ان کا جواب نہ دوں؟ فرمایا کہ ہاں بے شک. قالوا بلا، کا آپ جواب دے دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرج کر بولتے ہو تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہم تینوں کو اللہ تینوں کے بارے میں یہ پیغام دے رہے ہو. اے ابو سفیان ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں. ابو سفیان نے وہاں پہ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زور سے مجھے آواز دے رہے ہیں اپنی خفت کو مٹانے کے لیے. فرمایا اولو حبل واظہر دینک، اے حبل اپنے بت کا نام لے کر، تیری شان بڑی اونچی ہے، آج تو نے اپنے دین کو غالب کر دیا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نعرہ لگاؤ اللہ اعلی و اجل،
اللہ سب سے اعلیٰ اور بزرگ ہے، تمہارا بت نہیں، اللہ کا ہمارا اللہ ہے، اللہ ہمارا بزرگ ہے۔ ابو سفیان پھر چیخا اول حب وآزر دینکا، اے حبل آج تو بلند ہو گیا ہے اور تو نے اپنے دین کو مسلمانوں کے اوپر غالب کر دیا ہے۔ یہ جنگ کے اندر یہ کیفیت تھی ان کی۔ تب اللہ تعالیٰ کی ذات نے کمال حکمت کی تو ابو سفیان جاتے ہوئے کہتا فقال ابو سفیان یوم بیوم بدر، آج ہم نے بدر کا مقابلہ بدلہ لے لیا ہے، الا ان الایام دول، یہ جنگ جو ہے وہ ایک ڈول کی طرح ہے، جیسے پانی نکالتے کبھی ڈول ادھر جاتا ہے کبھی کبھی کنویں میں ادھر ڈلتا ہے، وَإِنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ، اور جنگ جو ہوتی ہے وہ اس طرح شکست اور فتح دونوں کے ساتھ چلتی ہے، فَيَوْمٌ عَلَيْهِمْ وَيَوْمٌ لَنَا، آج کا دن ہمارا ہے اور آج ہم نے تم پر فتح حاصل کر لی ہے، وَيَوْمٌ نَصْرٌ وَحَنْزَلَةٌ بِحَنْزَلَةٍ وَفُلَانٌ بِفُلَانٍ، آج حنزلہ کے بدلہ ہم نے حنزلہ لے لیا ہے، یہ ابو سفیان کا بیٹا تھا اور جو بدر میں مارا گیا تھا، اور فلاں کے بدلے میں ہم نے فلاں آدمی کو قتل کر دیا ہے، آج ہم حساب برابر کر کے جا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر یہ کہو تمہارے مقتول جہنم میں ہیں اور ہمارے شہید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما ڈالی۔ برابر کیسے ہو گیا؟ تمہارے مرے ہوئے جو لوگ ہیں وہ واسل جہنم ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے جو بزرگ اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوئے ہیں ان کو مقام شہادت دے کر جنت عطا فرما ڈالی۔ پھر ابو سفیان کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے حکم دیا ہے عمر یہ کہو اللہ مولانا ولا مولاکم، اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، ہمارا مددگار تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ابو سفیان اور عمر کے درمیان یہ نوک چوک جاری تھی، اور کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ان سے پوچھا قتلنا محمد، کیا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے؟ فرمایا کہ بخدا نہیں، محمد بھی زندہ ہے، ہم بھی تمہارے سامنے زندہ ہے، اور اس طرح تمام کا تمام لوگ جو ہیں اگر جو زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس طرح یہ نوک جھونک کرتے ہوئے ابو سفیان جو ہے وہ آہستہ ایسا سب پہ لشکر کو لے کر کہ کہیں مبادہ یہ اکٹھے ہو کر دوبارہ نہ آ جائے، وہ وہاں سے نکلنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح ایک دردناک قسم کی کیفیت، بظاہر تو تاریخ یہی کہتی ہے کہ شکست ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فتح کی شکل عطا فرمانا لی۔ فتح کس طرح؟ ملت اسلامیہ نے مسلمان کو کہا کہ دیکھو بدر کے اندر تم نے ان کے 70 آدمیوں کو قید کیا، 70 آدمیوں کو واصل جہنم کیا، اور ان کا بہت سارا مالی غنیمت لے کر 1000 کے قریب اونٹ تھے ان کے پاس، وہ لے کر آئے ہو، اب تمہارا اور مقابلہ کرو، کمپیریزن کر لو، تمہارے 70 شہید تو ہو گئے تمہاری غلطی کی وجہ سے، لیکن تمہارا کوئی گرفتار نہیں ہوا، تمہارا کوئی گرفتار نہیں ہوا، تمہارا کہ مال و جان مدینہ منورہ تمہارا محفوظ پڑا ہوا ہے، وہ بھی وہاں پہ ان کو انہوں نے مال و دولت کو لوٹ کرنے لے کر گئے، وہ آئے تھے جنگ کر کے واپس، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے دلوں میں خوف پیدا کر دیا اور وہ واپس چلے گئے۔ مقابلہ ہمارے نہ ہم پر حملہ آور ہوئے، نہ ہمیں گرفتار کیا، اور نہ ہمارے مدینہ منورہ کے اوپر حملہ آور ہو کر مال و دولت کو لوٹا انہوں نے۔ اے ملت اسلامیہ، اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیارے آقا علیہ السلام کے ذریعے سے فرمایا کہ اب بھی تم نے کامیابی حاصل کی ہوئی ہے، اس لیے گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سبق
اور نتیجہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔